علم دین کے معاملے میں تو خاص کر زیادہ احتیاط ضروری ہے. بے دین عالم سے حاصل کیا ہوا علم بے دینی ہی دے گا. آج لوگ بے دینوں سے تفسیر و حدیث پڑھ کر بے دین ہو رہے ہیں. فرمان کے ساتھ فیضان ضروری ہے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ لوگ کب برباد ہوں گے جب کم علم لوگ دین سمجھانے بیٹھ جائیں گے. تب بھلے پروفیسر ہے یا دنیاوی تعلیم سے مطلب ڈگریاں سے اٹھائی نہیں جاتی اتنی جمع کرنی ہے، لیکن علم دین اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ بولے پروفیسر صاحب ہیں تو یہ اس سے آپ بولو کہ دین لو تو خود نہیں پتا ہوتا کہ دین کیا ہے. تو اس لیے مطلب ایسوں سے دین نہیں لینا ہے. تو یہ سوشل میڈیا پر ان چیزوں کی بھی بھرمار ملے گی، آپ کو مل رہی ہوگی. تو ایسوں سے نہیں دین سیکھنا، صرف ایتھینٹک عالم دین ہوں ان سے علم دین حاصل کرنا. عالم دین صرف وہ ہوتا ہے جو اہل حق ہوتے ہیں. سنی جو ہے وہ عالم دین ہوتا ہے. باقی جو بد مذہب، لا دین، بد عقیدہ، اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو عالم دین نہیں کہا جاتا. عوام اپنا ان کو معلومات نہیں ہوتی ہے، سب کو عالم دین کہتے ہیں. شیطان کو کیا کہو گے؟ شیطان بہت بڑا عالم تھا، بس آپ مطلب کسی سے پوچھ لینا، بہت بڑا علامہ تھا، بہت بڑا عالم تھا. وہ عالم دین تھا کیا؟ عالم ہونا اور چیز ہے، عالم دین ہونا اور چیز ہے. تو جہاں دونوں کا تذکرہ ہوگا تو پھر عالم دین اور چیز ہے، عالم اور چیز ہے. لیکن مطلقاً عالم دین کو بھی عالم بولتے ہیں، حرج بھی نہیں ہے. اللہ کی صفت ہے عالم، لیکن یہ حقیقت ہے کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا اور یہ فرشتوں میں واعظ کہتا تھا. اسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ یہ معلم الملکوت کہلاتا تھا. فرشتوں کو تعلیم دینے والا، فرشتوں میں مطلب واعظ وہ کرتا تھا. اتنا بڑا عالم تھا اور ہزاروں سال اس نے عبادت کی. 80,000 یا اس سے بھی زیادہ سال بتائے جاتے ہیں کہ اس نے عبادت کی اللہ کی، لیکن گمراہ ہو گیا. تو اللہ پاک سے ہم سب کو ڈرنا بھی چاہیے. اتنی عبادتیں، اتنا علم رکھنے کے باوجود شیطان کے بارے میں قرآن نے فتویٰ جاری کیا، کان من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا. تو یہ خفیہ تدبیر اللہ کی کس کے بارے میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا روئی بیضہ بولنے لگیں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا روئی بیضہ کون ہے؟ فرمایا بیوقوف شخص جو ہر معاملے میں رائے دیتا پھرے. تو یہ اپنے آئینے میں دیکھ لیں، یہ سوشل میڈیا پر جس سوال میں جو کہا گیا، اس طرح کے لوگ جو ہیں کہ ان کو حدیث پاک میں بیوقوف کہا گیا کہ جو ہر معاملے میں رائے دیتا پھرے، آتا ہو نہ آتا ہو، نہ آتا ہو غلط سلط رائے بھی دیتا رہے. حوالہ مسند امام احمد 7912، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4036. وہ یا شرعی مسئلہ بھی لوگ بیان کر دیتے ہیں اپنی اٹکل سے، اپنی سوچ سے، کہ اور غلط سلط بھی بیان کر دیتے ہیں. وہ آیت قرآنی ہے نا، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، وہ بات جو تمہیں معلوم نہیں. ام تقولون علی اللہ، وہ بات اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں ہے. تو اس لیے مطلب ہے کہ شریعت کا حکم جس کو کہتے ہیں نا، مگر شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کا حکم ہے، تو اس کا مطلب اللہ اور رسول کا حکم ہے. تو اس لیے مطلب یہ سب سوچ سمجھ کر بولنا ہوتا ہے. اسی طرح دینی معاملات میں خاص کر بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے. اب دنیاوی معاملات میں بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چوکے چھکے لگاتے رہے. یہاں بھی جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا، غلط انفارمیشن شیئر کرے گا، یہاں بھی گناہ گار تو ہوگا نا کہ جھوٹ بول رہی ہے، جب تک انہیں معلوم ہی نہیں ہے، خالی ویسے ہی دیے جا رہا معلومات. تو اس لیے بھی احتیاط کی تو ہر صورت میں ضرورت ہے.
مسلم شریف میں ہے کہ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم دین ہے، دین ہے، یہ علم یہ ہے کہ علم دین ہے، یہ ہونا یہ چاہیے یہ علم دین ہے، لہذا غور کرو اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو۔ یوں ہے کہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، بے شک یہ علم دین ہے، یہ علم دین ہے، یہ علم دین ہے، لہذا غور کرو اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں علم شریعت علم دین جب بنے گا، علم شریعت علم دین جب بنے گا جب سکھانے والا استاذ عالم دین ہوگا۔ ہم اگر تھوڑا سا کام کریں یا کبھی تہجد پڑھ لیں یا کوئی نیک کام کر لیں یا کسی بے نمازی کو نمازی بنا لیں تو ہم سمجھے گا مخان آفتاب بس اب میں سورج ہوں۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں کہ میرا علم الہی میں کیا حال ہوگا۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ایمان پر خاتمہ ہو اور اللہ پاک کی رضا، اللہ پاک ہم سے راضی ہو، اس حال میں ہم دنیا سے جائیں۔ اللہ پاک اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کی دقیق باتیں، گہری باتیں جو کوتا فہم یعنی کہ جن میں عقل کم ہو ایسوں کو سمجھانا شروع کر دینا درست نہیں۔ علم کی دقیق باتیں ہر کوتا فہم کو سمجھانا شروع کر دینا درست نہیں، ورنہ لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ ہر راز بیان کرنے کا اور ہر راز بیان کرنے کا اور ہر خبر پھیلانے، ہر راز بیان کرنے کا اور ہر خبر پھیلا دینے کی نہیں ہوتی۔ ہر راز بیان نہیں کیا جاتا اور ہر خبر عام نہیں کی جاتی۔ تو اس کی سب کے مطلب آداب ہوتے ہیں، موقع محل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح گہری باتیں جو کم علم لوگ ہوتے ہیں، جو اتنا نہیں سمجھ پاتے، ان میں ایسی باتیں نہ کی جائیں، ورنہ ان کے گمراہ ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اب دنیاوی مثال لے لو کہ اب کے جی نرسری کے طالب علم کو آپ میٹرک کا سبق سنانا شروع کر دو تو اس کے پلے خاک پڑے گا، کیا پڑے اس کے پلے؟ الٹا ہو تو گھبرائے گا کہ یار میں نہیں پڑھتا تو سمجھ ہی نہیں آتی، میں کیسے پڑھوں گا؟ تو اس کو کے جی نرسری ہی کی باتیں کی جائیں گی، سمجھے؟ آگے بڑھے گا ABCD یا الف با تا سا، اسی سے اس کا کام چلے گا نا۔ ایک دم سے مطلب اس کو عربی عبارتیں یا انگلش سینٹنس بیان کرنے شروع کریں گے تو کہاں سے وہ پڑے گا؟ تو اسی طرح جو کم علم ہیں، اتنا نہیں بیچاروں کو معلومات نہ صحبت ہیں، تو ان کے سامنے بات بھی وہ کی جائے جو ان کی عقل کے مطابق ہو، تاکہ ان کو سمجھ آئے، ان کو دین سے محبت ہو، وحشت نہ ہو، گھبراہٹ نہ ہو، پریشانی نہ ہو کہ بھاگے دور، محبت پیار۔ ایک دم ایک بے نمازی ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھتا، اب اس کو ایک دم مطلب وہ ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ، اور جہنم کے طرح طرح کے عذاب ہیں، وہ اس کو بیان کرنا شروع کر دو تو وہ تو بے ہوش ہو جائے گا۔ اس کو ہمت کہ آپ توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں۔ اللہ پاک بہت رحمت والا ہے، رحیم و کریم ہے، نماز نہیں چھوڑنی اپنے، عذاب اس کا سخت ہے لیکن وہ معاف کرنے والا ہے۔ ابھی سانس ہمارا جاری ہے، سچی توبہ کر لیں، جتنی نمازیں قضا ہیں اس کو بھی پڑھ لیں۔ اس طرح موقع کی مناسبت سے ہم اس کو یوں سمجھائیں گے، نہ کہ ایک دم سے اس پہ مسلط ہو جائیں گے، اب تو برباد ہو گیا، اب تجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں چھوڑا سکتا، اب جہنم کا گہرائی میں تجھے ڈالا جائے گا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا تو۔ بعض اس طرح کے ہوتے ہیں ادھورے دماغ کے، وہ اس طرح بعض کو سمجھاتے ہوں گے جو مطلب اگلا پھر بولے کہ اب جائیں گے ہی جہنم میں تو تھوڑا اور عیش کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ فائنل کرنا بھی نہیں ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ اب ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت کس کے لیے؟ ہم گناہ گاروں کے لیے تو شفاعت ہے نا، انشاءاللہ۔ نیکوں کے لیے بھی شفاعت ہے کہ درجے بلند ہو گئے۔ ایک بات ہے مطلب کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور اللہ پاک رحیم و کریم ہے، تو موقع کی مناسبت۔ اسی طرح بوڑھا شخص، اس کو بھی عذاب کی باتیں سنا کر ڈرانا
یہ بھی نہیں مناسب. اس کو بھی رحمت کی باتیں بتائی ہیں تاکہ اس کو وحشت نہ ہو، اللہ پاک کی محبت اس کے اندر بڑھے. تو اس طرح جوان ہے تو اس کو موقع کی مناسبت سے ڈرانا بہت ضروری ہے. یہ بھی ہے. تو جیسا موقع، جیسا بندہ، یعنی کہ نیکی کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا، اس میں جو شرائط ہے نا، اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ اگلے کی نفسیات پہچان سکتا ہو. تو سامنے والے کی نفسیات پہچان کر اس سے نیکی کی دعوت دے، جو ہم لوگوں کو نہیں آتی. ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں. یہ جیسے اب مدنی چینل پر ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے. اب کیا کریں، ہم کس کو ڈرائیں اور کس کو رحمت کا درس دیں؟ تو ملا جلا ہی انداز چل رہا ہوتا ہے. یہ مجبوری ہے. لیکن سنگل کو سمجھاتے ہوئے احتیاط زیادہ کرنی ہوتی ہے. اس میں بھی ایسی بات نہیں کرنی ہوتی جس سے مطلب سر سے گزر جائے اور مطلب لوگ آگے پیچھے ہو جائیں. تو ایسا بھی نہیں کرنا. ایسی دقیق باتیں، یا کیونکہ عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، اتنی گہرائی میں جانا وہ نہیں ان کی سمجھ میں آتا. تو موقع کی مناسبت سے وہ حکمت عملی سے اس پر مدنی چینل کے مبلغین کو بھی چلنا ہو چاہیے. کوشش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.